بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں زین العابدین۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ بات نصرت مرزا صاحب کے ساتھ۔ آج کے موضوعات آپ نے دیکھ لیے۔ مرزا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام زین العابدین صاحب۔ دیکھیے جو موضوعات آپ نے چنے ہیں اس میں جو سب سے زیادہ جو اہم بات ہے وہ مودی سرکار کا جو خواب ہے وہ چکنا چور ہوا ہے جی، اور سلامتی کونسل میں وہ کئی جگہ پہ ناکام ہوئے ہیں۔ بھارت کو جو ہے اس میں جو کئی کمیٹیاں تھیں اس کے جو ممبرشپ چاہیے تھی وہ کمیٹیوں میں ان کو نہیں ملی ہیں۔ ایک کمیٹی مثال کے طور پر ایک کمیٹی تو مل گئی ہے، لیکن باقی جو دوسری کمیٹیاں تھیں، جیسے اہم ترین کمیٹیاں تھیں جس میں یہ کہا تھا کہ دو اہم بھارت القاعدہ داعش پر پابندیوں اور افغان امور ایٹمی عدم پھیلاؤ کی کمیٹی کو سربراہ بننا چاہتا تھا، اس میں ناکام ہوا۔ جی، اور ان کو اور بھارت کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی کمیٹی 1267 کی چیئرمین نہ مل سکی، جی، جو اسی سے متعلق ہے، جبکہ وہ سلامتی کونسل کی کمیٹی نمبر 1540 کی چیئرمین شپ حاصل کرنے میں بھی ناکام رہا۔ کمیٹی 1267 کا تعلق القاعدہ اور داعش پر پابندی کا اختیار رکھتی ہے، یعنی جو میں نے پہلے کہا، جی، اور کمیٹی 1540 ایٹمی عدم پھیلاؤ اور افغان امور سے متعلق ہے، جو کہ اس کا بھارت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس نے اپنی سر جوڑ کوشش کی لیکن اس میں وہ ناکام رہا، لیکن بہرحال اسے ایک کمیٹی کا صدارت مل گئی ہے، وہ بھارت انسداد دہشت گردی کا اس کو مل گیا، لیکن وہ بھی ان کو نہیں ملنا چاہیے تھا، خود وہ دہشت گرد ملک ہے، دہشت گرد۔ جی، یہ آر ایس ایس جیسی تنظیم کو تنظیم کا چلانے والے سربراہ ہے اور اس کو دہشت گرد مل گئی ہے۔ جی، اچھا، اب گزشتہ سالوں دو کمیٹیوں کا علیحدہ ٹی ٹی پی اور جماعت الحرار کی حمایت پر 4 بھارتی شہری پابندی عائد کرنے کا کہا تھا، جبکہ حال ہی میں پاکستان نے ٹی ٹی پی اور جماعت الحرار کو بھارتی فنڈنگ کے حوالے سے بھی آگاہ کیا تھا، جی، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو دے دی گئی ہے۔ تو رکن ممالک نے کہا کہ بھارت کے ایٹمی عدم پھیلاؤ سے متعلق کمیٹی چیئرمین کے لیے مناسب ملک نہیں ہے، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن بھارت افغان امور سے متعلق کمیٹی کا سربراہ بھی لیکن وہ سب باتیں ٹھیک ہے، لیکن یہ جو کمیٹی کا سربراہ بنایا ہے جس میں انسداد دہشت گردی کا، اس میں اس کو کس طرح سے حق اختیار پہنچتا ہے کہ وہ بن جائے۔ تو اب دنیا میں جب کہ 1925 میں جب آر ایس بنی تو آر ایس تو نقل تھی، انفیکٹ جو ہے کہ وہ جو جرمنی کی جو تنظیم تھی اس کی نقل ہے نا، یہ جی، جو نازی جو تنظیم ہے جی، اس کی نقل ہے، اور اسی انداز میں یہ بنائی گئی ہے، اسی انداز میں آپ یہ مارچ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جو آر ایس ایس کے آدمی ہیں، فلیگ مارچ کرتے ہیں، فلیگ مارچ جیسا کرتے ہیں، ویسے وہ نازی بھی یہی کرتے تھے۔ اور پھر اب بھی یہ اس پہ لگا ہوا ہے، اور اس کو کمیٹی کا ممبر بنانا کیا، اس کو اقوام متحدہ کا رکن بھی نہیں بننا چاہیے، اس لیے کہ یہ تو ایک ایسا آدمی ہے جو ملک ایسا ہو کہ جو انسانوں کے اندر تفریق کرتا ہو، جو کہ اپارٹائڈ ہو، اس کی ممبرشپ کیسے ملنی چاہیے، اس کی ممبرشپ پہ سوال اٹھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ اس کو بنا دیں کسی کمیٹی کا سربراہ، یہ تو اور یہ تو ایک ظلم ہے، ظلم جی، در ظلم ہے۔ اچھا، مسلسل دنیا دیکھ رہی ہے 70 سالوں سے وہ کشمیریوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، پھر آئندہ کشمیریوں کے ساتھ بھی کر رہے ہیں، اب تو یہ کسانوں کے ساتھ کر رہے ہیں، سکھوں کے ساتھ کر رہے ہیں، وہ کسان۔ ابھی آپ دیکھ لیں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہاں پر، جو جس انداز سے جو ظلم ہو رہی ہے، جو وہاں پر جو عورتوں کے ساتھ میں ظلم ہو رہا ہے، جو بھی باہر کے ملک کی عورتیں آتی ہیں، رشین عورتوں کے ساتھ میں کوئی بے حرمتی کی گئی ہے، اور صاحب آپ کا بھلا ہو، جو بھی ملک کی عورتیں ان کو مل جاتی ہے، وہ ان کے ساتھ میں ان کی عصمت دری کر دیتے ہیں۔ وہ یہ درندگی تو ان کے بالکل مستقل عام ہے، اور وہ اس کو برا بھی نہیں سمجھتے، اور وہ اس پر کوئی قانون بھی پاس نہیں کرتے، سخت قانون بھی پاس نہیں کرتے۔ اور حیرت کی بات یہ کہ دنیا میں کوئی ان کے خلاف کچھ کہتا نہیں ہے اس پہ، اس لیے کہ وہاں کا کلچر بھی ایسا ہی ہے کہ اگر کوئی ہو گیا تو ہو گیا، عورت کو وہاں پر کوئی قدر نہیں ہے، عورت کی قدر تو صرف مسلمانوں کے پاس ہے، لیکن یہاں پر بھی ظلم تو ہو رہا ہے عورتوں پر، لیکن یہاں اگر بہرحال یہ کہ چیک بھی تو ہے، جی، چیک بہت، معاشرہ ہمارا بہت اسٹرانگ ہے، جی، اور وہ عورتوں کے حقوق کی تحفظ کرتا ہے۔ اب بھی یہ بسوں میں دیکھنے میں آتا ہے، جیسے کوئی خاتون آتی ہے وہ اٹھ جاتے ہیں، جی، کتنا بھی جاہل سے جاہل آدمی ہو، لیکن وہ اپنی عورتوں کی قدر ضرور کرتا ہے۔ بالکل۔ اور اگر جو ظالم ہیں، جو درندے ہیں، وہ اس کا تو درندے ہر جگہ ہوتے ہیں، بالکل۔ تو ہمارے ہاں درندوں کی تعداد کم ہے، اور درندوں کو مارنے والے بھی لوگ اچھے یہاں پر موجود ہیں، لیکن بھارت کا مسئلہ یہ کہ درندے یا حکمران ہیں، درندے حکمران ہیں، بہت بڑی بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ ہے بس، بڑی بات ہے۔ اچھا، اب اس پہ اب یہ بات یہ ہے کہ عالمی برادری
کو چاہیے کہ جو مودی کا جو انداز حکمرانی ہے اس کو دیکھے اور اس کے اوپر پابندی لگائے، تمام تجارتی پابندی لگائے، اس کا سوشل بائیکاٹ کرے، اس کے ساتھ میں جو بھی یعنی تعلق کرے گا، اس کو اسلحہ سپلائی کرے گا، وہ ایک قسم کا انسانیت کے خلاف یعنی ظلم کر رہا ہوگا۔ یہ قرارداد ایک دفعہ اسمبلی میں ضرور پیش ہو جانی چاہیے اقوام متحدہ کی کہ یہ جو بھی آدمی اس کے ساتھ میں بزنس کرے گا، اسلحہ فروخت کرے گا یا تجارت کرے گا، وہ ایک انسانیت کے خلاف ظلم کرے گا۔ یہ قرارداد آنی چاہیے جو پاکستان کی طرف سے ہو۔ بالکل ضروری نہیں ہے کہ وہ پاس ہو، ڈونٹ وری فار دیٹ، لیکن آپ اس کو ان کو بے نقاب تو کریں نا۔ جی، دنیا کے سامنے تو لائیں کہ یہ کس قدر ناانصافی کرتے ہیں، یہ اور اس انسانی قابل نہیں حقوق ہے کہ یہ انسانوں کے ساتھ بیٹھ سکیں۔ جی جو آدمی یہ کہان کا پاگل پن کا آپ انصاف دیکھیے کہ آپ وہ سارا کرونا کا علاج گو موتر سے کرنا چاہتے ہیں، یعنی گائے کے پیشاب کے ساتھ میں ان کا علاج کر رہے ہیں، وہ باقاعدہ شیشے میں بھر کر بیچتے ہیں، اور خود دبئی میں اور ابوظہبی کے اندر وہ شیشے میں لگا ہوا ہوتا ہے۔ یار کمال کی بات ہے، میں کہتا ہوں کیسے یہ مسلمان لوگ ہیں، عرب امارات والے بھائی السلام ہو تم کو بھائی۔ اور تمہارے بارے میں ڈاکٹر اسرار الحق جو ہے صحیح بات کر کے گیا ہے کہ جو تباہی بربادی تمہاری قسمت میں لکھی ہے وہ اللہ نے لکھ دی ہے، وہ تو تم بچ نہیں سکتے اس سے، تم جتنا حرکتیں کر رہے ہو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے وہ لکھی گئی بھائی۔ ہے۔ میں ایک عرض کروں آپ سے کہ اللہ تعالی جب یہ بات کہی کہ قرآن مجید جو ہے عربی میں نازل ہوا، جی اب ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتا ہے، ہم تو اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں اور وہ اس کی باریکیوں کو بھی نہیں سمجھ پاتے ہیں، جو یہ بات یہ لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ تو جس زبان میں اترا ہے اس زبان کے لوگ اگر وہ اس قسم کی حرکتیں کریں گے جو قرآن کے منافی اصول ہیں، جو متعین اصول ہیں، جو کہ حکم ہے، انجیکشن ہے، یہاں پر آپ کو وہاں روک دیا گیا ہے کہ یہ بس ختم، یہاں پر وہ آپ کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر آپ کو سزا بھی اتنی ملے گی جتنی کہ یعنی ہمیں تو یہ اس میں ایک گنجائش موجود ہے کہ بھائی ہمیں سمجھ میں نہیں آتی تھی، تو وہ اس میں ہمارے پاس تو ایک تھوڑی بہت گنجائش ہے، لیکن ان کے پاس تو گنجائش بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اتباع سارے قرآن شریف اترا ہی عربی میں ہے، یہ عرب ہیں، تو یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ سزاوار ہیں۔ اب اس میں جو لوگ اس میں اچھے لوگ بھی ہیں، وہ اچھے لوگ جو ہیں، میں نے جب تاریخ پڑھی ہے اور جب میں نے حجاج بن یوسف کو دیکھا ہے کہ جتنا ظلم اس آدمی نے کیا، اس وقت کا جو مسلمان تھا وہ متحد نہیں ہو سکا اس خلاف، تو پھر اس کے خلاف کیسے متحد ہو سکے گا MBS کے اور MBZ کے؟ MBZ پہ تو ابھی اتنا ظلم نہیں کر رہا ہے، MBZ تو صرف ہندوتو کر رہا ہے، ہندوؤں کے انہوں نے عورتوں سپلائی کر دی ہوں گی ان کو، اور وہ اس پر یہ مرے جا رہے ہیں، بس دیٹس اٹ، یعنی سمپل، یعنی اس کا ریزن یہی ہے۔ جی، بہرحال یہ ہم بات کر رہے تھے انڈیا کی، اور ان کا معاملہ یہ ہے کہ جو ان کا ٹارگٹ تھا وہ پورا نہیں ہوا، اور وہ یہ تو ٹھیک ہے کہ ایک ٹارگیٹ تو نہیں ہوا، لیکن ایک جگہ تو مل گئی نا اس کو، جو کہ دہشت گردی کا، جو خود دہشت گرد ملک ہے اس کو دہشت گردی کمیٹی کا سربراہ بنا دیا، چور کو جو ہے چوری روکنے کا سردار بنا دیا۔ جی بتائیے آپ۔ اب یہ پورا نظام یہی چل رہا ہے۔ صاحب آ جائیں اگلے موضوع کی طرف۔ جی آئیے۔ اچھا، اس موضوع سے پہلے نا آپ بات کر لیں ذرا، یہ آج کیچ کے مرکز، یہ جو تربت کے بازار میں آج دھماکہ ہوا ہے، یہ کیچ کے تربت کا، جو تربت ایک بڑا مسکن ہے دہشت گردی کا، اور کیچ بھی ہے، اور کئی جگہیں ایسی ہیں جہاں پر ابھی تک ہم دہشت گردی کو ختم نہیں کر سکے ہیں۔ اب میں یہ بات پوچھتا ہوں ان سے، چیف صاحب سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا یہ جو پورا نظام ہے، جو آپ نے سیٹ اپ بنایا ہے، FC ہے اور آپ کے جو کور کمانڈر وہاں پر ہے، اور دیگر ہماری ایجنسیاں کام کر رہی ہیں، ملٹری انٹیلیجنس کام کر رہی ہے، ان سب کو آپ ریوزٹ کریں، ان کے پر ان کی جو وہاں پہ نظام بنا ہوا ہے اس نظام کو آپ اثر و ترتیب دیں، اس لیے کہ یہ اب فیل ہو رہے ہیں مسلسل۔ اگر آپ دیکھیں کہ جب ہم نے کہا کہ 2020 کے آخری دنوں کے اندر 10 آدمی صرف تو 3 دن میں شہید ہو گئے تھے، آپ کے FC کے اہلکار ہو جائیں، شہید ہو جائیں، تو یہ کتنی خوفناک بات ہے۔ کیا ایسی بات ہے کہ جو آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہی ہے؟ وہ جو آدمی آتے ہیں آپ کے کیا تو دوست ہیں، جو آپ سے ہاتھ ملاتے ہیں، گولی مار دیتے ہیں، یا آپ بے فکر پڑے ہوتے ہیں وہاں پر سکڑے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ پرابلم تو ہے، یا آپ کی کمانڈ کی کمی ہے، یعنی آپ کا کمانڈر دورہ نہیں کر رہا ہے تو آپ کے وہ لوگ ہوش میں نہیں رہتے ہیں، آپ بھی کہیں بھی جا کے چلے جائیں،
کہ دیکھیے نا یہ جو کمانڈ اینڈ کنٹرول کا سسٹم ہوتا ہے اس کے اندر وزٹ کرنا ضروری ہوتا ہے، اور وزٹ کی وجہ سے وہ ویجیلنس ہوتی ہے، ورنہ تو پھر آدمی اپنے دیکھتا ہے آرام کی نیند سو رہا ہوتا ہے کہ بھائی چلو ٹھیک ہے یار، سوتے رہو، کیا فرق پڑتا ہے، جی کوئی نہیں آئے گا کہ یہاں پہ کون آئے گا، یہاں پہ جنگل میں کون آئے گا، جی ویسے ہی سناٹی جگہ ہے یہاں تو کوئی ویسے نہیں آتے لوگ، لیکن پھر آ جاتے ہیں آنے والے وارداتی آ جاتے ہیں، جو جن کو پتہ ہے کہ بھائی وہ تو ریکی کر رہے ہیں نا آپ کی، جی تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو دیکھ نہیں رہے ہیں، وہ تو دیکھ رہے ہیں آپ کو، سیٹلائٹ سے بھی دیکھ رہے ہیں، وہاں سے انفارمیشن فراہم کر رہے ہیں کہ یہ جگہ خالی ہے، یہاں چلے جاؤ. اور یہی سب کمزوریوں کی وجہ سے کوئٹہ کا سانحہ ہوا، کوئٹہ کا سانحہ ہوا. کوئٹہ کے جو لوگ کوئٹہ کا سانحہ کافی دردناک ہے، لیکن اب اس کے اندر جو علماء کرام کا کردار ہے وہ بہرحال ہمیں سراہنا چاہیے، کیونکہ علماء کرام نے ان کو، کیونکہ ایسا تھا نا کہ وہ اس میں بے دردی سے مارا گیا، اور بات یہ ہے کہ وہ مسلسل ان کے اوپر نظر رکھی. تو اس میں وزیر اعظم نے 2 باتیں میں وزیر اعظم کی تعریف میں کرنا چاہتا ہوں. جی ایک تو اس نے کہا کہ میں ان کے فیور میں ایک سسٹم بنانا چاہتا ہوں، ایک سسٹم بنانا چاہتا ہوں ان کے دفاع کا. جی اگر وہ بنا دیتے ہیں تو ایک بڑی بات ہوگی، کیونکہ یہ کہتے ہیں اور کرتے نہیں ہیں، وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن اگر انہوں نے سوچا بھی ہے تو یہ ایک بڑی بات سوچی ہے، جی ایک نئی بات سوچی ہے، تو وہ قابل تعریف بات ہے، ہم اس کو تعریف کرتے ہیں. دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو بات اس نے کہی تھی کہ صاحب وہ میں بلیک میل نہیں ہوں گا، اس کو میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں. بھائی ظاہر ہے کہ وہ ایک بلیک میل کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بلا رہے تھے اس سے بلیک میل کی وہ نہیں کہتے، وہ میسیج دے رہے تھے جو کہ جنہوں نے یہ کرایا. اب داعش کس کے ہاتھ میں؟ انڈیا کے ہاتھ میں. جی داعش کس کے ہاتھ میں؟ امریکہ کا فنٹر ہے، وہ امریکہ نے اس میں امریکہ کا بیج بویا ہوا ہے، امریکہ کا وائرس ہے وہ پھر جو یہ عرب ممالک اس کی فنڈنگ کرتے ہیں. جب ایک ہمارا ڈی جی، ایک ہمارا یہ جو آئی جی پولیس تھا وہ ہمارا دوست تھا، جب 2001 ہوا تو میں کوئٹہ گیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ سارے جو دہشت گرد آتے ہیں وہ ابو دھابی کے اور دبئی کے جو کشتیاں یہاں آتی ہیں اس کے جھنڈے کے تلے دہشت گرد شامل ہوتے ہیں، ہم انہیں پکڑ لیتے ہیں، بہتوں کو پکڑ لیتے ہیں، بہت چھوٹ جاتے ہیں. لیکن جھنڈا جو ہوتا ہے، فلیگ جو ہوتا ہے، جو کشتیاں آتی ہیں وہ اس فلیگ میں دہشت گرد آتے ہیں. تو یہ میں آپ کو کب بات کر 2001 کی بات کر رہا ہوں، اب کتنے آئے ہوں گے ان کے ذریعے سے. بالکل. مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، جی اس سے مزید بات کیجیے گا. ناظرین مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد دوبارہ آتے ہیں. ایک دفعہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. میرے صاحب بریک سے پہلے آپ علماء کے مثبت کردار کی بات کر رہے تھے. دیکھیے علماء نے اس میں جو بچوں جذبات بچے آئے اور خواتین خصوصاً آئیں، اس پر علماء نے جو بہت زیادہ اہم کردار ادا کیا. اس میں سارے میں نے سن رہا تھا ان کی تقریر شہنشاہ نقوی صاحب کی، تو علامہ صاحب کی، انہوں نے کہا کہ بھئی نہ صرف کہ شیعہ علماء کرام بلکہ سارے مکتبہ فکر کے اور سارے سیاست کے لوگ جو تھے وہ سب کے سب ان لوگوں کی حمایت میں کھڑے تھے، اور ان سب نے انہوں نے مدد کی ہے علماء کرام نے. اور شیعہ علماء کرام کی کیونکہ زیادہ بات سنی جاتی تھی، ان کا مسئلہ بھی تھا، تو ان کی بات کو لوگوں نے سنا اور لوگوں کو پرامن رکھا انہوں نے، اور ایک بہت اہم کردار ادا کیا کہ پاکستان میں جو یہ کوشش تھی کہ صاحب یہ اس کو فساد بنا دیں. مثال کے طور پر کراچی میں بیٹھے ہوئے تھے بچے بوڑھے عورتیں، کوئی آدمی یہاں پر اسنائپر فائرنگ کر جاتا، کوئی آدمی بم پھینک جاتا، تو پھر کتنا بڑا فساد ہو جاتا. تو ہمارے بچوں کو بھی چاہیے کہ بھئی اس بات کو دیکھ بھال کریں، کیونکہ یہ زمانہ نارمل نہیں ہے، از اے ویری ڈینجرس ٹائم، اور اس کے اندر وقت دینا چاہیے، کیونکہ بہرحال وہ حکومت تو آپ کی ہے، اور وہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف بہرحال یہ بات جو میں نے کہی تھی وہ زیادہ اہم ہے. وہ ابھی تک اس پر غور نہیں کیا گیا کہ بھئی جو ہماری انٹیلیجنس فیلیئر ہے اس پر تو بات کرو نا بھائی، انٹیلیجنس فیلیئر کیوں ہے، وہاں سے بات شروع کرنی چاہیے کہ جب یہ آدمی گھسے ہیں داعش کے آدمی، تو یہ بات ہمارے انٹیلیجنس کو معلوم ہونی چاہیے تھی کہ داعش کے آدمی یہاں گھسنے والے ہیں یا گھس کے لے گئے ہیں، تو اس کے پیچھا کرنا چاہیے تھا. تو یہ کیسے وہ اس پر کوئی بات ہی نہیں کر رہا. آپ ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں کہ صاحب ہمیں یہ دو وہ دو. انٹیلیجنس فیلیئر ہے، اس کی بات کرو. جی یہ اصل بات یہ ہے. ٹھیک ہے، آ جائیں اگلے موضوع پہ.
بجلی کا بڑا بریک ڈاؤن اور گیس کا بحران گزشتہ 2 ماہ سے جاری، جی اور سینئر تاجر رہنما ہے میاں زاہد حسین صاحب ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. جی اس میاں سے زاہد ہمارے صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جناب. میاں صاحب آپ کا کل پیغام ملا تھا آپ کا، ہم نے سوچا کہ بجائے اس کے کہ آپ کو وہ میسیج کلپ چلائیں ہم آپ سے خود بات کر لیں جی جی تو یہ اچھا ہوگا. تو آپ نے فرمائی کہ یہ جو گیس کا جو بحران ہے وہ گزشتہ 2 ماہ سے جاری ہے اور حکومت جو ہے بے فکر ہے اور خواب غفلت میں سوئی ہوئی ہے. جی جی تو اب آپ اس پر کیا آپ تبصرہ کرنا چاہتے ہیں وہ کر دیجئے، پھر ہم آپ پہ تبصرہ کریں گے. جی ہاں جی ہاں. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ گزشتہ 2 مہینوں سے گیس کبھی کسی بہانے سے کبھی کسی ہیلے سے وہ گیس کی شارٹیج چل رہی ہے اور انڈسٹریز جو ہیں وہ مسلسل پریشانی کا شکار ہیں اور ان کو نوٹسز آ جاتے ہیں کہ جی آپ کی گیس ہم فلاں تاریخ سے بند کر رہے ہیں اور آپ فوری طور پہ بند کر دیں نہیں تو ہم آپ کے ڈسکنیکٹ کر دیں گے. تو اس ٹائپ کے پرابلم جو ہے مسلسل چلتے رہتے ہیں اور پتہ یہ چل رہا ہے کہ جی وہ انہوں نے گیس جو مطلوبہ کوانٹٹی تھی وہ انہوں نے امپورٹ نہیں کی پر وقت اور اب وہ گیس کی شارٹیج ہو گئی. اب وہ ندیم بابر صاحب سے بات ہوئی تھی میری تقریباً کوئی 4-5 دن پہلے، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو گیس کا کرائسس ہے یہ 2 ہفتے چلے گا، اس کے بعد پھر ہماری گیس آ جائے گی جو امپورٹڈ ہے تو پھر یہ کرائسس اوور ہو جائے گا. جبکہ میری ایم ڈی سوئی گیس سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جی یہ تو 1 مہینہ چلے گا، جنوری کے اینڈ تک چلے گا. ہاں وہ تو گیس بات آئے یہ گی، آنے کے بعد سپلائی بھی تو ہوگی نا، سپلائی میں تو ٹائم لگے گا نا. جی ہاں وہ گیس آئے گی پھر سسٹم میں ڈلے گی، خیر وہ تو 2-3 دن کی بات ہوتی ہے، لیکن یہ کہ وہ آئے گی. پھر ایک ان کی کوئی گیس فیلڈ ہے وہ کہہ رہے ہیں وہ بیٹھ گئی ہے اور وہ 60 mm CFT گیس وہاں سے آتی ہے جو کہ وہاں سے اب آپ یوں سمجھ لیجیے کہ مس مینجمنٹ ہے، یہ فور کاسٹ نہیں کر سکتے کہ ہمیں کیا کب کس وقت کیا ضرورت ہوگی. مس گورننس ہے، لیک آف گورننس ہے اور وقت کے اوپر فیصلے نہ کرنا. اچھا ایک بات اور بھی ہے، وہ کہتے ہیں جی اس دفعہ سردی زیادہ پڑی ہے. پوری دنیا کو پتا ہوتا ہے کہ جی اس سال سردی کتنی پڑے گی. بھائی تو یہ تبصرہ تو بہت دنوں سے ہو رہا تھا کہ سردی بھی زیادہ پڑے گی گرمی بھی زیادہ پڑے گی، تو آپ کو پہلے سے پتہ ہونا چاہیے. پہلے سے پتا ہوتا ہے اور پہلے سے کیلکولیشن میں ہوتا ہے اور پہلے سے کیلکولیشن میں ہونا چاہیے. جب آپ ملک چلا رہے ہوتے ہیں اور اتنی بڑی آپ اکنامک ایکٹیویٹی چلا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ان ساری چیزوں کا پہلے سے آپ کو پتا ہوتا ہے، اکاؤنٹ فار کرتے ہیں آپ اور اس کے مطابق اپنی پالیسی اور پلاننگ کرتے ہیں. ادروائز پھر پالیسی اور پلاننگ کا کیا مطلب ہوتا ہے اگر آپ بھائی صاحب بات یہ ہے کہ یہ اپنے جو ان کا انداز ہے، طرز حکومت ہے، اس کی وجہ سے یہ بیوروکریسی کو اپنے ساتھ نہیں ملا سکے. یہ کام بیوروکریسی کا ہوتا ہے اور بیوروکریسی خوفزدہ ہے کہ اگر ہم کوئی کام کر دیں گے تو ہم پہ الزام لگا کے ہمیں ٹھوک دیں گے. یہ تو وہ انہیں کوئی ایڈوائس دیتی ہے. بیوروکریسی انٹرسٹ نہیں لیتی چیزوں میں، جی ہاں، اور بیوروکریسی میں اکھاڑ پچھاڑ بہت ہے، خوف زدہ ہے بیوروکریسی نیب سے، اور کرپشن کا جو ہر وقت رٹ لگائی رکھتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی ہر آدمی خوف زدہ ہے، بزنس کمیونٹی بھی خوف زدہ ہے، آپ کی بیوروکریسی خوف زدہ ہے، تو کوئی بندہ کام کرنے کو تیار نہیں ہے. اصل بات یہ ہے. اوپر سے ہاں اصل بات یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ، لیکن بات یہ ہے کہ ندیم بابر صاحب جو ہیں یہ بڑے ایکسپرٹ ہیں اپنی فیلڈ میں. اور یار ایکسپرٹ دیکھ لیا نا، پھر اگر بدی بابا صاحب ایکسپرٹ ہوتے تو پھر گیس کی خرابی کیوں ہوتی بھی. جی ہاں. اچھا پرائم منسٹر کا بھی جو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی بڑے کمیٹڈ ہیں، ان سے ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، ان کو بھی بڑا خیال ہے، بڑا درد ہے، لیکن اس کے باوجود یہ چیزیں جو ہے بھائی اگر آدمی اٹھتے رہتے ہیں. دیکھیے بہت سے لوگ ہوتے ہیں گھر کے اندر بیٹھ کر بڑی باتیں کرتے ہیں، ڈرائنگ روم کی پالیٹکس کرتے ہیں کہ صاحب یہ ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے، اور جب انہیں کام دے جاتا ہے تو وہ کام ان سے ہوتا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اہل نہیں ہے اس کام کے. اب آپ یہ دیکھیے کہ کل الیکٹرک کا جو بریک ڈاؤن ہوا ہے، ہاں سارا پاکستان جو ہے وہ اندھیرے میں ڈوب گیا. اب اس کی ابھی تک ان کو پتہ ہی نہیں چل سکا کہ اس کی کیا ریزن ہوئی تھی. یہ اتنا بڑا ایک نیوکلیئر ملک ہے اور اس میں نہیں، اس میں اس بات کو رہنے دیں. اس کا پتہ ہے کہ وہ ایسا ہوتا ہے کہ 2 وجوہات میں ایک وجوہات میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ بہرحال میرا آپ کو پتہ ہے کہ بھائی کچھ نہ کچھ ہے مسئلہ. تو وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ جب بھی گریڈ میں آپ اپنی ضرورت سے زیادہ 2 واقعات ہوئے تھے پہلے بھی کہ آپ کی جو گریڈ کی کیپیسٹی ہے وہ 15 میگا واٹ سے زیادہ اگر آپ اس میں ڈال کے تجربہ کرو گے تو پھر گڑبڑ ہو جاتا ہے. 15,000 میگا واٹ سے وہ سسٹم بیٹھ جاتا ہے، تو سسٹم بیٹھ جاتا ہے. پھر مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب یہ دوسرا سب کچھ ہو جائے تو پھر جب یہ آپ کا جب ٹرپ ہوتا ہے نا تو یہ جو ہمارے پاس 1350 میگا واٹ جو بجلی ملتی ہے سے نیوکلیر سے،
جی پھر اس کو ری اسٹارٹ ہونے میں بہت وقت لگ جاتا ہے اگر وہ ٹرپ ہو جائے تو. جی ہاں. اور جو دوسرے نقصانات ہوتے ہیں، جو انڈسٹری کے نقصانات ہیں، جو ہاؤس ہولڈ میں چیزیں جل جاتی ہیں، خراب ہو جاتی ہیں، وہ اس کے نقصانات، اس کے میں سمجھتا ہوں اربوں روپے کے نقصانات ہیں. یہ ساری چیزیں، معاملات جو ہیں، میں تو دیکھ رہا ہوں ٹوٹل مس گورننس ہے. چیزوں کو پہلے سے دیکھتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، اور اس میں یعنی ہر چیز میں مس کیلکولیشن ہے. بالکل صحیح بات ہے. اور ابھی آپ دیکھ لیں تقریباً 10 12 دن 15 دن ہو گئے گھروں میں گیس نہیں آ رہی. نہیں آ رہی. ایک طرف یہ کہتے ہیں یہ ہے کہ جی ہم نے ڈومیسٹک سپلائی کو برقرار رکھنے کے لیے انڈسٹری کی سپلائی بند کر دی ہے، مگر ڈومیسٹک میں بھی گیس نہیں آ رہی، تو گھروں میں کے چولہے نہیں جل رہے. اب اس وقت بات یہ ہے کہ آپ کے پاس ٹوٹل گیس جو ہے نا وہ 40% اویلیبل ہے ٹوٹل ریکوائرمنٹ کی. بتائیے. تو اتنا بڑا جو گیپ ہے وہ ظاہر ہے آپ امپورٹ سے ہی پورا کر سکتے ہیں نا. تو اگر آپ اس کو پراپرلی، ہاں لیکن وہ جو اس میں وہ دیکھیں نا معاملہ یہ ہے کہ اس میں آدمی جو ہے، یہ پاگل لوگ جو ہوتے ہیں، جو آدمی میں اناد رکھتے ہیں یا دشمنی رکھتے ہیں، بھائی بات یہ ہے کہ کسی نے بھی کیا ہو، کالے چور نے کیا ہو، لیکن اگر وہ کسی اگر عوام کے مفاد میں ہیں، اگر قطر سے اگر گیس لینا ہے تو ہمیں لینی چاہیے، لیتے رہنا چاہیے تھی. اسے کیوں بند کیا آپ نے؟ ہاں اب بات یہ ہے نا، دیکھیں پہلے جب گیس سستی تھی تو آپ نے سودے نہیں کیے. اب جب پیک سیزن آ گیا سردیوں کا اور اس میں گیس مہنگی ہو جاتی ہے تو اب آپ مارے پھر رہے ہیں گیس لینے کے لیے. نہیں، اپنے بہت 3 جہاز روزانہ آتے تھے تو وہ بہت اچھا طریقہ تھا آپ کا. جی ہاں. اچھا، پھر اسی طریقے سے اب جو گرمیوں میں گیس کے ریٹ کم ہو جاتے ہیں تو گرمیوں کی گیس ہی ابھی خریدنے کے چکر میں ہے، جبکہ ابھی مہنگی گیس ہے وہ گرمیوں میں سستی ہو جائے گی. تو اب ندیم بابر صاحب یہ ندیم بابر صاحب کر رہے ہیں، آپ جن کی تعریف کر رہے ہیں. نہیں، میں تو سمجھتا ہوں اچھے آدمی ہیں، ایکسپرٹ ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ایک پوری ٹیم ہوتی ہے نا جی. تو ٹیم میں سمجھتا ہوں کہ لوگ کوآپریٹو نہیں ہے. گورنمنٹ کو، جو بھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے بات کی، تو گورنمنٹ کو اس میں اپنے ساتھ بیوروکریٹس کی بھی ٹیم بنانی پڑے گی. بھائی دیکھیے، آپ کی جو میری بات سنیں، سنیں، دیکھو بھائی میاں صاحب، آپ جانتے ہیں ہم پرانے دوست ہیں ہم آپ کے. جی بالکل. اور وہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری اسٹڈی کتنی گہری ہے ان بیوروکریسی کے معاملے میں، فوج کے معاملے میں، حکمرانی کے معاملے میں. 2 دفعہ ہم وزیر ہیں. پھر اس کے باوجود بھی ہم نے یہ دیکھا کہ اگر آپ کی جو مشینری ہے وہ بیوروکریسی ہے، وہ آپ کا ساتھ اگر نہیں دے گی تو آپ نہیں چل سکتے ہیں. اس لیے ایسے کہ بھئی آپ جب وزارت پہ بیٹھتے ہیں تو آپ کو تو ہوش نہیں ہوتا ہے سیاست لوگوں سے بات کرنے کا. آپ کو بات چیت کے لیے اگر آپ کے پاس 26 گھنٹے ہوں، 24 گھنٹے میں تو وہ بھی آپ کے پاس کم ہے. سیاست میں تو یہ ہوتا ہے. لیکن اگر آپ مینیجر اچھے ہیں تو پھر سب سے بڑا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بیوروکریسی کو اپنی گرفت میں لینا ہوگا. آپ کو اس کو پٹانا ہوگا، آپ کو ان کو سمجھانا ہوگا، آپ کو ان کی خوشامد کرنی ہوگی. جو بھی طریقہ آپ کے پاس ہے، آتا ہو آپ کو، وہ کام کریں. دیکھیے کانفیڈنس دینا ہوگا. ہاں بھائی، بات یہ ہے کہ اس کو قوم کے نام پر تو اکٹھا کیا جا سکتا ہے نا. ان کو کہا جائے بھائی ملک کی معاملہ یہ ہے، بھائی میں آپ کے لیے میں خدمت کرنے کے لیے آیا ہوں، میں آپ سے مدد کا درخواست گزار ہوں، میں وزیر ضرور ہوں، لیکن میں آپ سے مدد لینا چاہتا ہوں. ہم جب بنے تھے، بیوروکریسی کی بھی آپ کو ایک اپنی ٹیم بنانی پڑتی ہے. ہاں ٹیم بنانی پڑتی ہے، ٹیم نہ ہو اور ٹیم بنانی پڑتی ہے، اور جو ٹیم بھی اویلیبل ہے اس ٹیم کو ایکٹیو کرنا پڑتا ہے. آپ میں اس میں روح پھونکنی پڑتی ہے آپ کو اس ٹیم میں کہ وہ آپ کے لیے کام کے لیے تیار ہو جائے. اسے کہتے ہیں گھبرائے میں آپ کے پیچھے کھڑا ہوں، آپ کے پاس کوئی برا وقت آئے گا میں پیچھے کھڑا ہوں. وزیر کا کام یہ ہوتا ہے، وزیر کا کام یہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں آپ کے پیچھے کھڑا ہوں، آپ کو کوئی نقصان نہیں ہونے دوں گا. تو پھر وہ شیر بن جاتا ہے. المیہ یہ ہے کہ موٹیویشن کرنے کی بجائے ہم ان کو ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں. تو ایسے میں ڈرا دھمکا کے تو کام نہیں ہوتا جی. اچھا میاں صاحب، شکریہ، آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا آپ کا. ہم چاہتے تھے کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، اور ہم ایک دفعہ تو ہم آپ کو بلایا تھا، پھر ایک دوسری دفعہ پھر ہم رابطہ نہیں رہا. لیکن یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کا میسج آیا ہم نے سوچا کہ آپ سے بات، کل بھی ہم نے کوشش کی تھی آپ سے رابطے کی. جی انشاءاللہ. تو پھر انشاءاللہ آپ کو مسلسل رابطے میں رہیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. جی اب مجھے بریک کے لے کے آ جا رہا ہے، بریک کے بعد آئیں گے تو پھر سندھ گورنمنٹ کی جو اقرا پروری ہے اس کا کوئی ذکر کرنا ہے، بہت زیادہ ہوا ہے. جی ناظرین، مختصر وقفہ ہے، وقفے کے بعد دوبارہ آتے ہیں. ایک دفعہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. میرے صاحب، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی
عدالت بھی کچھ نہیں کر سکی. سب سے بڑا گنہگار کرپٹ ادارہ ہے سندھ بلڈنگ اعلیٰ کنٹرول عدلیہ بھی کچھ نہیں کر سکی, ان کی بھی نہیں سنتے ہیں, کوئی ایک حکم نہیں مانتے. کہ مال بہت زیادہ ہے. تو پھر وہاں پہ اور یہ جو جنگل جو بنا رہا ہے جس کی ہم شکایت کرتے ہیں, یہ سب انہیں کا کیا درا ہے. کنکریٹ کا جو جنگل بن ان رہا کا ہر آدمی, ان کا ہر افسر اس بات کا ہے کہ ان کا ان کا ایک ایک کا ان کا صفایا کیا جائے. میں کہتا ہوں کہ پیسہ اتنا زیادہ ہے کہ ان لوگوں کو ذرا خوف نہیں ہے, نہ اللہ کا خوف ہے نہ قانون کا خوف ہے. تو کوئی چیز ایسا کرنا چاہیے جس سے یہ خوف پیدا ہو. قانون تو بے بس ہو جا رہا ہے سرمایہ کے سامنے. تو بھائی ابھی وہ لاہور والی خبر پھر قیامت کی بات نہیں ہے. صاحب لاہور میں سی سی پی او کو ہٹانے میں ایک بڑے ٹائیکون کا بھی کردار ہے, ریئل اسٹیٹ ٹائیکون کا بھی, کیونکہ وہ ان کے راہ میں رکاوٹ بن رہے تھے کچھ. تو بھائی لیکن ان وہ کا بھی آدمی میں کردار بھی ہے. تو ڈیسنسی تو نہیں تھی نا یار. دیکھو وہ ٹھیک ہے, پہلے دن بعد سے ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ لیکن قبضہ مافیا اتنا مضبوط ہے یہاں پہ, وہ بھی ریئل اسٹیٹ پیسے ہیں والا. نا جی, پیسے بہت ہیں, پیسے بہت ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی ایک اسٹیج ایسا آنی چاہیے جس میں ایک بات کا فیصلہ ہو. جب ہم نے کیا تھا کہ بھئی ہمیں اپنے ملک کو بچانا ہے جی, اور پیسے کو ٹھوکر مارنی ہے, یہ نعرہ لگنا چاہیے, پیسے کو ٹھوکر مارو ملک کو بچاؤ. تو یہ کیسے لگائے گا یہ حکمران کیسے نہیں, لگائے؟ تو یہ تو کوئی مرد مجاہد ہی لگا سکتا ہے. جی, یہ تو حکمران تو لیکن نہیں لگا سکتا. آپ اگر میں قصہ, اگر ٹرو مین کا قصہ سناؤں تمہیں, لیاقت علی خان کا قصہ سناؤں, میں آپ کو راجہ صاحب محمود آباد کا قصہ سناؤں, مولانا اسد مانی کا قصہ سناؤں, میں جتنے بھی بڑے آدمی گزرے ہیں دنیا نے جو تاریخ رقم کی ہے, مثالی لوگ. نہیں تو آپ دیکھیں غیر ملک کے ملک میں بتا رہا ہوں, ٹرو مین کی مثال بتا رہا ہوں. ٹرو مین کے پاس جو گھر تھا وہ بھی اس کی بیوی کا تھا, اور حکومت نے جب اس سے کہا, میں ان کا جو جن کے یہ لوگ غلام ہیں ان کی بات کر رہا ہوں, جی جی, امریکی صدر کی بات ہو رہی ہے. ہاں, اس سے کہا گیا کہ آپ کو ہم یہ دے دیں, کہ نہیں میرا حق نہیں ہے, میں نہیں لوں گا کچھ بھی, آپ کو کچھ یہ دے دیتے ہیں. اچھا, یہ تو بہت پرانے صدر کی بات ہے. یہ جو بائیڈن ابھی حلف اٹھائیں گے, اس کے بعد بھی گھر نہیں, ان کی بھی صورتحال کچھ جیسی ہے. تو بھائی دے میک دی ہسٹری. اصل میں وہاں پہ اب یہ لوگ پیسے کو دیکھ رہے ہیں, پیسے والے کب زندہ رہتے ہیں مجھے بتائیے. امریکہ میں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اگر ہو جائے تو پھر کیا بات ہے, ان کے بھی مزے وہاں پر تمہیں پتہ نہیں ہے کہ جو سب سے بڑا بے ایمان ہے پینٹاگون ہے. جی, آپ حیران ہوں گے کہ ہر جگہ پر اتنی بے ایمانی ہوتی ہے جس کی حد نہیں ہے. ہمارے نمائندے شاہد اعجاز صاحب, ان کے پاس خاص خبر ہے. شاہد اعجاز صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام مرزا صاحب. جی فرمائیں, کیا آپ کے پاس خبر ہے؟ یہ سندھ گورنمنٹ کی جو اقربا پروری ہے, اعلیٰ عدلیہ کے احکامات کی خلاف ورزی ہے, اور ڈی جی جو کنٹرول ہے, جو اس کا بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا جو ڈی جی ہے, یہ کیا ہے؟ یہ سنائیے اس کا داستان جو ہے. دیکھیں مرزا صاحب, یہ سندھ لوکل گورنمنٹ کی انکوائری جو ہے, اس میں 31 افسران تھے, جس میں جو ہے 21 افسران کو جو ہے بحال کر دیا گیا, اور جس میں 10 اس افسران کو جو ہے ایک طرف کر دیا گیا ہے. نان پولیٹیکل ڈی جی کی بات کرتے ہیں, جنہوں نے اپنے من پسند لوگوں کو جو تعینات کر دیا گیا, جس میں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے جو کئی ڈائریکٹر, ڈپٹی ڈائریکٹر نے جو ہے کام کرنے سے بھی منع کر دیا. افسران کا کہنا تھا کہ ہم سسٹم میں کام نہیں کریں گے. سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں جو سابقہ ڈی جی نے سسٹم جو ہے سنبھال لیا ہے. اس کے ساتھ ہی جو شہر قائد کا سیکٹر تباہ کر دیا گیا ہے, کوئی پرسانیہ حل نہیں, کوئی تحقیقات نہیں کی جا رہی. سپریم کورٹ کے مزید خلاف ورزیاں ابھی بھی جاری ہیں, جبکہ جس افسر پر انکوائری آتی ہے وہ افسر بآسانی انکوائری سے نکل جاتا ہے. اس کے ساتھ سابقہ ڈی جی کے کرپٹن میں جو بنگلے ہیں اس پر جو افسرانوں نے جانے کا رخ کر لیا ہے. سسٹم کا حصہ جو بنے گا اس کو نواز دیا جائے گا, اس کی مرضی سے اس کو کام بھی دیے جاتے ہیں. جبکہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی انکوائری کرنے والے افسران کو کئی مشکلات, اور اس کے ساتھ لوکل گورنمنٹ کے جو لوگ ہیں جو انکوائریاں کر رہے ہیں ان کو مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. جس میں سندھ لوکل گورنمنٹ میں افسران کی انکوائری آنے کے بعد جو ہے افسران کو بچانے کے لیے سیاسی اور اہم شخصیات پر جو ہے فون بھی کروا دیے جاتے ہیں. جس میں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں جو سیکٹر تباہ تو کرتا جا رہا ہے, لیکن اس کے ساتھ کچھ ڈائریکٹر بتائے جاتے ہیں, جس میں گلبرگ ٹاؤن کے ڈائریکٹر ہیں اعجاز ملک صاحب, جن کی ریٹائرمنٹ جو ہے 21 جنوری کو ہونے والی ہے. اس کے باوجود جو ہے انہوں نے گلبرگ ٹاؤن میں جو غیر قانونی تعمیرات کا جو ہے سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے, جس میں انہوں نے اپنے پرائیویٹ بندے کو جو ہے اپنے آفس میں تعینات کیا ہوا ہے, جس سے وہ تمام تر معاملات دیکھتا ہے. اور غیر قانونی تعمیرات جو ہے اس آدمی کا کیا نام ہے؟ یہ ڈائریکٹر جو ہے گلبرگ ٹاؤن کے ہیں اعجاز ملک صاحب. اس آدمی جو آدمی پرائیویٹ رکھا ہے اس کا کیا نام ہے؟ سلمان نام ہے ان شخصیت کا, سلمان نام ہے, اور وہ تمام تر چیزیں کی ڈیل کرتے ہیں, اور تمام تر جو غیر قانونی تعمیرات کی. اچھا, اور ڈی جی کون ہے؟
ڈی جی جو اس وقت ہے یہ ٹیکنیکل ڈی جی بتائے جاتے ہیں شمس الدین سومرو، جو نان ٹیکنیکل ڈی جی ہیں، جن کو ٹیکنیکل کی بنیاد پر جو کوئی چیزیں ابھی تک نہیں آتی، اس کے باوجود جو ہے انہوں نے کئی افسرانوں کو تعینات بھی کر دیا ہے. اس کے باوجود جو ہے روز کی بنیاد پر جو افسران کو تعینات کرنے کا سلسلہ بھی جاری ہے. لیکن یہ ڈائریکٹر جو ہے کتنا مال ایک ڈی جی کتنا مال بنا لیتا ہے ایک مہینے میں؟ دیکھیے مرزا صاحب، یہ جو ہائیسٹ بلڈنگ ہوتی ہے، جن کی اپروول لیٹر ہوتے ہیں، اپروول نقشے ہوتے ہیں، اس کے اندر جو ہے کروڑوں روپے کی جو ہے کرپشن بھی کی جاتی ہے. اس میں اپروول فائل میں بڑے پیسے ملتے ہیں. اس کے ساتھ جس ڈائریکٹر کو ٹاؤن دیا جاتا ہے، وہ ڈائریکٹر جو ہے ٹاؤن سے پیسے اکٹھے کرتا ہے، اور اکٹھے کرنے کے بعد جو ہے جو شخصیات کو جو سسٹم دیا جاتا ہے، جیسے کہ سابقہ ڈی جی ہے، میں نے آپ کو ابھی بتایا تھا، ان کو یہ پورا ترتمیم سسٹم جو ہے ابھی اس طرف دے چکے ہیں، جو سسٹم کے ساتھ جو ہے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں اپنے پنجے گاڑ رکھے انہوں نے، جس میں قومی خزانے کو جو نقصان پہنچانے والے کرپٹ افسران بآسانی پاکستان سے باہر بھی چلے جاتے ہیں، جس میں یہ اعجاز ملک صاحب بھی ہیں جو 21 جنوری سے اعجاز ملک صاحب، یہ کیا ہسٹری ہے؟ یہ کوئی یہاں کا سندھ کا باشندہ ہے یا یہ کہیں باہر سے آیا ہے؟ جی بالکل، یہ سندھ کے ہی باشندے ہیں، سندھ کی رہائشی ہیں، لیکن یہ غیر قانونی تعمیرات جو بھی اس وقت کروا رہے ہیں، انہوں نے ایک پیکج مطالب کر دیا ہے جو سلمان بیٹا پیکج کے حساب سے غیر قانونی تعمیرات کرواتا ہے. اس کی تصویر ہمارے پاس ہے، چل رہی ہے. جی بالکل بالکل، تصویر ان کی دے دی گئی ہے، اور اس کے باوجود جو ہے کوئی انکوائری نہیں، کوئی نیب، کوئی اینٹی کرپشن، کوئی اس پہ جو ہے ہاتھ نہیں ڈال رہا ہے. اس کے علاوہ جو ہے مزید جو ہے دیکھو بھائی، بات یہ ہے اب شاہد کہ اب یہ معاملہ تو ایسا آ گیا ہے کہ سندھ تو کرپشن کا آماجگاہ بن گئی ہے، ہر کام غلط ہو رہا ہے. یعنی یہاں پر ایک ڈرائیور جو ہے وہ ڈائریکٹر آف ایجوکیشن بن جاتا ہے. میں تمہارے پر یہ اسائنمنٹ دے رہا ہوں کہ سینٹرل کے تمام جو سینٹرل گورنمنٹ کی جو بلدیہ کا جو ایڈمنسٹریشن ہے، اس کے بارے میں تم تفصیلات مجھے چاہیے. ویسٹ کی ہمارے پاس ہے، اور کسی وقت بھی ہم ایکشن لے سکتے ہیں، وہ ہمارے ہاتھ میں ہے. لیکن آپ یہ سینٹرل کی بھی ہمیں اطلاع چاہیے، اور ملیر کی چاہیے، اور جو دوسرے جو ٹاؤن ہیں ان کی چاہیے. تو یہ جو معاملات ہیں، یہ آج جو سندھ بلڈنگ کنٹرول کا اتھارٹی کا، تو یہ تو ایک مرکزی جگہ ہے جہاں پر کرپشن ہوتی ہے، اور جو صاحب کے پاس پیسے جاتے ہیں جہاں سے. جی دیکھیے مرزا صاحب، آپ سینٹر کی بات کرتے ہیں، جس میں ڈسٹرکٹ سینٹر کے اندر، ٹاؤن کے اندر ابھی جو ہے لوکل گورنمنٹ کے اندر ایک انکوائری کی گئی تھی، جس میں مفتی صاحب کی جانب سے انکوائری کے اندر جو ہے 3 افسرانوں کو جو ہے سسپینڈ بھی کیا گیا ہے. اس کے بعد 4 افسران کو بھی سسپینڈ کیا گیا، اس میں ڈائریکٹر، ڈپٹی ڈائریکٹر اکاؤنٹ، اور اس کے علاوہ جو ایک اور افسران کو جو ہے ابھی انکوائری سے سسپینڈ بھی کیا گیا ہے. دوسری جانب ہم بات کرتے ہیں تو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے اندر انکوائری کرنے والے افسران پر بڑی معاملات جو سامنے آتے ہیں، جس سے ایسے کرپٹ ڈائریکٹر جو ہے بآسانی نکل جاتے ہیں جو 21 تاریخ سے. اچھا، ایک بات بتائیں آپ، ایک بات یہ بتائیں کہ کتنے آدمی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں اور سینٹرل میں اور ویسٹ میں ایسے آدمی ہیں کہ جو کرپٹ ہیں، یا آپ یہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی ایک آدمی بھی ایسا ہے جو ایماندار ہو؟ دیکھیں مرزا صاحب، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں کچھ لوگ ایماندار بھی ہیں. اس میں کم سے کم اگر بتائے جاتے ہیں 50 سے 100 افراد جو افسران ہوں گے، جس میں ڈائریکٹر بھی ہیں، کچھ ڈپٹی بھی ہیں، اے ڈی بھی ہیں، سینئر بلڈنگ انسپیکٹر بھی ہیں، اور بلڈنگ انسپیکٹر بھی ہیں. لیکن تمام تر لوگ اس وقت جو ہے کرپٹ بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا، اب اس کا یہ مطلب ہوا کہ اگر ہمیں ان سب کو گرفتار کرنا ہو تو پھر ہمیں ایک الگ سے جیل بنانی پڑے گی، بلکہ ان کو ایک زمانے کے اندر جو رکھا جاتا تھا باڑ لگا کر، ان کو پھر دھوپ اور سردی میں رکھ دیا جائے. تو یہ کام کرنا پڑے گا جس وقت ہمیں وقت ملے گا. جی بالکل، یہ دیکھیں کہ آپ نان ٹیکنیکل ڈی جی جو ہے، ان کے خلاف جو ہے پٹیشن بھی دائر کی گئی ہے، جس میں یہ ایڈیشنل سیکرٹری صوبائی متصف بھی تھے. اس کے ساتھ جو ہے نان ٹیکنیکل جو ہے ادارے کے اندر امور بری طرف سے متاثر ہو رہے ہیں. ایک ہفتے میں تقریباً تبادلہ تقریرات جو ہے ابھی بھی جاری ہیں. اس کے ساتھ جو ہے ٹیکنیکل ڈی جی جو ہے، ان کے خلاف پٹیشن جو عدالت میں دائر کی گئی ہے، جس میں اس طرح کی گئی ہے کہ کراچی میں تعمیرات کی منظوری کے فیصلے ایسے شخص کر رہے ہیں جو نان ٹیکنیکل ہیں. اس کے باوجود بھی جو ہے کوئی بھی پرسان حال نہیں ہے. یہ اتنے بڑے عہدے پہ بٹھا دیے گئے، لیکن صورتحال مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وزیر اعلیٰ سنگھ کی کوئی کارروائی ابھی تک سامنے نہیں آتی. اس کے ساتھ اینٹی کرپشن اور نیب کی جانب سے ان کے ساتھ ہی جو تو شاید یہ بتاؤ، تم 2 جوان آدمی ہو، فیلڈ میں رہتے ہو، پھر حل کیا ہے اس کا تمہاری نظر میں؟ ہماری نظر میں تو حل ہے، لیکن تمہاری نظر میں کیا ہے؟
देखिए मिर्जा साहब, मेरी नजर में हल ये आता है सामने कि जब इतने बड़े बड़े डायरेक्टर करप्शन कर रहे हैं तो करप्शन में गिरफ्तार होने पे, इंक्वायरी आने पे वो बासानी निकल भी जाते हैं, क्योंकि करप्शन करने के बाद जो करप्शन कराने जो इंक्वायरियां कर रहे हैं उनके ऊपर या तो आला शख्सियत के फूल आ जाते हैं या फिर कोई ना कोई सिस्टम बैठ जाता है जिससे वो बासानी निकल जाते हैं। ऐसे एक साहब डायरेक्टर नदीम अनवर साहब अभी रिटायरमेंट देके, अच्छा, इसकी मदर कौन है? इसकी करप्शन की मदर कौन है? देखिए अभी जो करप्शन की मदर जो इस वक्त बनी हुई है वो साहब का डीजी है, जो करप्शन के बंगले में बैठ के भाई तमाम ये मामला देख रहे हैं। इसकी तो फिर तुम कह रहे हो ना कि कोई सियासी सपोर्ट आ जाती है, तो वो तो फिर कोई सियासतदान ही होगा ना जो मदर होगा इसका। मज़ार कायद के अतराफ में मना है हाई राइज का, उसकी भी उस उसूल की भी खिलाफ वर्जी जारी है, कोई रोकने वाला नहीं है। आज खुद नोटिस का भी कोई असर नहीं होता, सिंध गवर्नमेंट से तो कोई उम्मीद ना रखें आप। हमें हमारा चीफ जस्टिस भी कह रहा है लेकिन वो उसकी बात भी नहीं मान रहे। फिर साहब आपको याद है इफ्तिखार चौधरी साहब भी ये सब बातें करते थे, उसका नतीजा कुछ नहीं निकला, सब कुछ वैसे ही बनता रहा और बन के अब बिक भी चुका है। जाने आप बताइए फिर, और बताए ना आप, तो आपने बताया कि 100 आदमी तो कम से कम होंगे यहाँ पर, और हर जगह पर जो है 100 आदमी का हिसाब लगा लो। देखिए मिर्जा साहब, मदार कायद की बात करी, जैन साहब ने बहुत अच्छी बात करी। ऐसे कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर ग्राउंड प्लस 2 की अप्रूवल दी जाती है, उसके बावजूद भी ग्राउंड प्लस 4 बनाया जाता है, उसके बाद उसको पैकेज दिया जाता है, लेकिन कोई भी पुरसाने हाल नहीं। सुप्रीम कोर्ट की तो अहकामात की खिलाफ वर्जियां अभी भी जारी है, लेकिन दूसरी जानिब जो है नॉन टेक्निकल डीजी इस वक्त जो है उन्होंने इस वक्त दरवाजे बंद कर दिए। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अंदर कोई अंदर आ नहीं सकता, कोई जा नहीं सकता, तमाम सिर्फ अफसरान अंदर बैठेंगे, और जो बड़े असाइड लोग जो हैं इस वक्त, जो बड़ी इमारतों के जो मालकान है, सिर्फ उनको अंदर आने की इजाजत दी जाएगी। शायद आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया जी। ये जो छोटे 120 गज के नहीं लोग हैं, जो इनका रिश्वत काम, दे सकते हैं वो आ सकते हैं। ये 120 गज वाले कैसे काम करवाते हैं? वो भी तो हाई राइज वो बनवा भी देते हैं ना, किसी के जरिए से कराते हैं। वो भी हाई राइज बना देते हैं ना, 120 गज के प्लॉट। 120 पर अच्छे मंजिलें बना रहे हैं। हाँ, तो इसलिए कि 80 गज पे बना रहे हैं, पूरा निजाम 40 गज पे बना रहे हैं। पोर्शन बनाते हैं वो दोनों साइड। अगर बीच का प्लॉट है कॉर्नर का तो उसको 2 हिस्से में करते हैं, और 3-3 6-6 ये नया जो बनाया ये तुम्हारा एमक्यूएम का फिनोमेना है। ये एमक्यूएम के आदमी जो निकले हैं ये सारे बिल्डर बन गए। जी मेरे साहब, अब मुझे कहा जा रहा है कि वक्त ख़त्म हुआ। बहरहाल ये निज़ाम ऐसे ही चलता रहेगा, कोई दूसरा चीफ जस्टिस आ जाएगा, वो भी नोटिस लेंगे, फिर ये ऐसे ही चलता रहेगा। ये वक्त ख़त्म हुआ प्रोग्राम का। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहते हैं।